بے شک مسکین سوالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، بس جو شخص اسے کچھ دیتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، اور جو شخص ایسے شخص سے اپنا مال روک رکھتا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے اپنے مال کو روک رکھتا ہے۔ بے شک مال و متاع کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ایک طرح کا ذخیرہ اور اس کو روک رکھنا ایک قسم کا فتنہ ہے۔ بے شک باقاعدہ خرچ کرنے والے کا ایک وقت نہ دینا فضول خرچ کے عطا کرنے سے بہت بہتر ہوتا ہے، اور بلا شبہ مال کو محفوظ رکھنے والے کا ایک وقت خرچ نہ کرنا ضائع کرنے والے کے خرچ کرنے سے بہت بہتر ہے۔ بے شک تیرا مال سب لوگوں کو کافی نہیں ہو سکتا، بس جو تیرے حقدار ہیں ان کے حقوق بالخصوص ادا کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ خود معاون و مددگار ہے۔ اس شخص کا جو ایسے لوگوں کو مال دولت عطا کرے جو اس کو محروم رکھیں، اور ان لوگوں سے لیں جو اس سے قطع کریں، اور ان لوگوں سے درگزر کرے جو اس پر ظلم کریں۔ بے شک مال دنیا کو اللہ تعالیٰ کی عطایت میں خرچ کرنا بہت بڑی نعمت اور بلا شبہ اس کی نافرمانیوں میں لٹانا بہت بڑی مصیبت ہے۔ بے شک آدمی نے جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اسے ملنے والا ہے، اور جو چھوڑ مرا اس پر نادم اور پشیمان ہوگا۔ جو شخص فقر اور محتاجی کے خیال سے اپنے ہاتھ کو خرچ کرنے سے روک لیتا ہے وہ خود بخود محتاجی اور فقر کو اختیار کرتا ہے۔ جو شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں بزرگ اور معزز ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنی آبرو خرچ کرتا ہے وہ ذلیل و خوار سمجھتا ہے۔ جو شخص اپنے چھوٹے ہاتھ سے کوئی چیز دے دیتا ہے وہ آخرت میں ایک بڑے ہاتھ سے انعام پائے گا، اور جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ گشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ مال انسان کے لیے وبال جان ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ ہو تو دوست اور مددگار ہے۔ صدقہ خیرات ایک محفوظ خزانہ ہے جو قیامت میں کام آئے گا۔ صدقہ خیرات برائی کی جگہوں سے بچاتا ہے۔ صدقہ بلا اور عذاب ہٹانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دنیا کے حالات مال و دولت خرچ کرنے کے تابع، اور آخرت کے حالات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے متعلق ہیں۔ تھوڑا سا مال عطا کرنا بہانہ جوئی اور عذر پیش کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ نہ کرو، ورنہ اپنے مالک کو کیا عمل دکھائیں گے۔ دنیا کا جو مال تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تیرا ہو چکا، اور جو تو چھوڑ مرا دوسروں کا حصہ ٹھہرا۔ جو نیک نامی مال خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی، اور بخل کے برابر عزت کو کوئی چیز عیب نہیں لگاتی۔ کوشش و محنت سے مال حاصل کر اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر، اور دوسروں کا خزانچی نہ بنا۔ اپنا مال صاحب حقوق پر خرچ کرنا اور دوستوں کی خبر گیری رکھ، کیونکہ شریف اور نیک کے مناسب حال یہی ہیں کہ وہ سخاوت شار اور صحیح مزاج ہوتا ہے۔ جو مالدار ہو کر محتاجوں کو کچھ نہ دے اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ گناہ گار اور قابل سرزنش نہیں۔ اگر تم کمزور کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ اگر ایسا ہو کہ کچھ دم خرچ کرنے سے مدت سے چھٹکارا ہو سکتا تو مالدار لوگ ضرور ایسا کرتے۔ قابل تعریف افعال اور بزرگ حسائل کے پیدا کرنے میں جلدی کر، اور سچی باتوں اور مال خرچ کرنے کی حرص اور خواہش رکھ، اور ان میں دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر اور آگے بڑھ۔ اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے اگر تو اسے لوگوں پر تقسیم کر، اور اس کو بند مت کر۔ جس مال کے خرچ کرنے سے لوگ تیرے شکر گزار ہوں یا اس کے چلے جانے سے تجھے عبرت حاصل ہو تو سمجھ لے کہ تیرا وہ مال ضائع و برباد نہیں ہوا، اور جس کام اور کوشش سے تیری حالت درست ہو جائے اور اس پر اجر و ثواب ملنے کی امید ہو تو سمجھ لے کہ تیری کوشش بیکار نہیں گئی۔ اخلاص سے نیک اعمال بڑھتے ہیں، اور جو دو سخا سے سرداری ملتی ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب نہیں جس نے اپنے مال کو اپنی جان پر خرچ کرنے سے بخل کیا اور اس کو دوسروں کے لیے چھوڑ کر مر گیا۔ جس مال کے خرچ کرنے سے تیری عزت و آبرو محفوظ رہے تو یہ سمجھ کہ وہ مال ضائع نہیں ہوا، اور جس مال کے ذریعے تیرا فرض ادا ہو جائے تو سمجھ لے کہ وہ بیکار نہیں گیا۔ نہایت برا خرچ اسراف اور سب سے مہلک بیماری بیہودہ گوئی اور لاف زنی ہے۔ تم جب اپنا کپڑا کسی دوسرے حاجت مند کو دے دو تو جتنا عرصہ اس کے بدن پر رہتا ہے وہ اس سے زیادہ تمہارے کار آمد ہوگا۔
تھوڑا مال بھی اگر اندازے سے خرچ کیا جائے تو بہت ہے۔ جو کوئی اپنا ذکر خیر باقی رکھنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ اپنا مال لوگوں پر خرچ کرے۔ مال خرچ کرنے سے اپنی عزت آبرو بڑھا۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جیسا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے ثابت و برقرار رکھ سکتا ہے، ایسا کسی اور صورت سے ان کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اور جیسا کہ سلطنتوں کو عدل و انصاف قائم اور محفوظ رکھتا ہے، ایسی اور کوئی چیز ان کو محفوظ و قائم نہیں رکھ سکتی۔ ہمارے پاس کئی چیزیں آتی ہیں کہ اگر ان کو جمع کریں تو زیادہ معلوم ہوتی ہیں، اور جب انہیں تقسیم کریں تو تھوڑی سی نظر آتی ہیں۔ زیادہ مال خرچ کرنا بزرگی کی نشانی اور زیادہ دل لگی کرنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ اپنے مال کے حقوق ادا کر اور اس میں اپنے دوستوں کا حصہ ٹھہرا، اور ہر بات اندازے سے کہہ۔ تم اپنے بڑوں کی تعظیم کرو تاکہ جو لوگ تم سے چھوٹے ہیں وہ تمہاری تعظیم کریں، اور اپنی عزت اور آبرو کو مال خرچ کر کے محفوظ رکھو۔ اگر مال خرچ کرنے سے دین اور عزت میں ترقی ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ کسی محتاج کو کوئی چیز عطا کرنے میں کل تک دیر نہ کریں۔ تمہیں کیا معلوم کہ کل تجھے یا اسے کیا پیش آئے گا، اور کل تم زندہ ہوگے کہ نہیں یہ تمہیں بھی نہیں معلوم۔ فقیر کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے ہاں دولت مند کی ایک اشرفی سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور جزا عنایت فرمائے گا۔ عطا کا کمال یہ ہے کہ جو چیز کو کسی کو آپ نے دینی ہو جلدی سے اسے دے دی جائے۔ جو شخص لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ مالداری کی حالت میں اگر کوئی تجھ سے قرض مانگے تو اسے غنیمت سمجھ کے ممکن ہے کہ تو بھی تنگ دست ہو جائے، اور پھر اس قرضے کے وصول کرنے سے تمہیں سہولت ہوگی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اگرچہ تو کسی شخص کو کتنا ہی دے ڈالے مگر اس کو زیادہ نہ سمجھ، کیونکہ جو تیری نیک تعریف کرتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اور کسی شخص پر کتنی ہی بخشش ہو اس کو عظیم نہ سمجھ، اور اس چیز کا خوف و خطرہ نہ رکھیے جس کا فائدہ اور امید زیادہ ہو۔ بہت سے فقیر مالداروں سے بھی زیادہ غنی اور لاپرواہ ہیں۔ جو شخص اپنا ہاتھ اپنے کمبے سے روک رکھتا ہے وہ اپنا ایک ہاتھ روکتا ہے، اور اس وجہ سے ان کے بہت سے ہاتھ اس کی طرف سے رک جاتے ہیں، اور کوئی بھی اس کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا۔ اپنے عمدہ مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، جس سے تمہارا پروردگار تمہارے اعمال کو بلند کرے گا۔ اپنی جان کا دھنی تجھے خود ہونا چاہیے، اور جو اخراجات تو چاہتا ہے کہ تیرے مال میں سے تیرے وارث تیرے مرنے کے بعد کریں، ان کو اپنے ہاتھ سے لے کر معلوم نہیں کہ کوئی دوسرا کرے گا یا نہیں۔ جو شخص اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کرتا ہے وہ سرداری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تھوڑا دینے پر شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے، اور جو گری ہوئی بات ہو وہ اچھی نہیں ہوتی۔ جس آدمی نے مال کو خرچ نہیں کیا اسے گویا وہ ملا ہی نہیں۔ جو ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے وہ ایسی جگہ خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو تیرے پاس اپنی آبرو خرچ کرتا ہے تو اس پر اپنا مال خرچ کر۔ آبرو کے سامنے مال کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے برابر تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ خوشی و غمی جو شخص حد اعتدال سے تجاوز کرتا ہے وہ اکثر ناخوش رہتا ہے، اور جو شخص بہت سی باتیں کرتا ہے وہ اکثر غلطی کھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کی عیش اور خوشحالی کی برسات ایک دراز زمانے تک برستی رہے، اور پھر اس پر مصیبتوں اور تکلیف کی بارش کی بچھاڑ نہ پڑے۔ بہت سے خوشی کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کی خوشی نے دائمی غم میں پھنسا دیا ہوا ہے۔ بدکاری کا سبب تنہائی اور خلوت، اور برائی ایک سبب غلبہ شہوت ہے۔ جو شخص محلوق سے دور نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے مانوس ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔